اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ میگھالیہ میں بھاجپا لیڈر جسم فروشی کا اڈا چلا رہا تھا، 73 لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے ضرور سننا، کیونکہ اتنی اچھی خبر ہماری گودی میڈیا، دلال میڈیا نہیں دکھائے گی۔ ایک یہ خبر، اور دوسری ایک اور خبر اسی پرائم نیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرنے کی، گھٹیا اور نیچ پنے کی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں بی جے پی والے۔ ابھی اس وقت ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ایک مسلم کاروباری، بزنس مین، تاجر قریشی کو لو جہاد معاملے میں پھنسانے کے لیے ایک بی جے پی لیڈر نے ایک ہندو مہیلا کا استعمال کیا، اور آخر میں چل کر مہیلا نے کورٹ میں انکار کر دیا، بی جے پی لیڈر پھنس گیا۔ یعنی کتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ دو بڑی اہم خبریں آج پرائم نیوز میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے یہاں کی سطح کی دلال میڈیا بی جے پی سے جڑی ایسی خبروں پر بھونکنے کا حق ادا نہیں کرتی ہے۔ چلیے آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے پورا معاملہ۔ جی ہاں، میگھالیہ میں جو سب سے خطرناک معاملہ آیا ہے کہ بھاجپا لیڈر جسم فروشی کا، وحشیاؤں کا اڈا چلا رہا تھا، اور صرف جسم فروشی کا اڈا ایسے نہیں کہ مرضی سے چل رہا ہے، بلکہ بیٹیوں پر زور زبردستی بھی کی جا رہی تھی۔ جیسے مایاوتی جی نے بھی کہا ہے کہ اس وقت بی جے پی پوری طرح طاقت کا، پاور کا استعمال کر رہی ہے اور اپنی اپوزیشن کو دبا رہی ہے، کچل رہی ہے، اور مہیلاؤں کا سمان ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ پون کھیڑا نے کہا اور کانگریس نے کہا کہ بی جے پی کو چاہیے کہ وہ سونیا گاندھی کے تعلق سے جو اپشبد کہے ہیں اس پر بی جے پی معافی مانگے، اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس میں مہیلاؤں کا سمان ہے ہی نہیں۔ کلدیپ سنگھ سینگر ہو بولو یا جتنے بھی بولو، یہ تمام لوگ ریپ میں پکڑے گئے ہیں، اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے، کیا کریں۔ اب یہ میگھالیہ کی خبر آ رہی ہے، ایسی خبر ابھی 2 دن سے کافی وائرل ہو رہی تھی، لیکن پون کھیڑا نے کہا کہ وہ اسمرتی ایرانی جی کی بیٹی کا، بی جے پی کے قد آور نیتا کی بیٹی جو ہے وہ چلا رہی ہے، بار چلا رہی ہے، تو وہ تو سنسکاری بار ہوگا۔ خیر آخر ابھی اسمرتی ایرانی جی نے ان کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ، جب بھی پوری خلاصہ آئے گا ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن آئیے، میگھالیہ میں بھاجپا لیڈر کے ریسورٹ میں جسم فروشی کا اڈا چل رہا تھا، جس میں 73 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کی میگھالیہ یونٹ پوری طریقے سے خاموش ہے۔ بھائی مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اپنا آدمی وحشیاؤں کے اڈے چلاتے ہوئے پکڑا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ چلا بھی نہیں سکتے نا۔ تو بیچاری میگھالیہ کی بی جے پی کی پوری یونٹ خاموش ہے، اور ابھی تک بی جے پی کی طرف سے کوئی سرکاری بیان نہیں آیا ہے۔ میگھالیہ میں پولیس نے بی جے پی کی ریاستی یونٹ کے وائس پریزیڈنٹ، نائب صدر
اور سابق عسکریت پسند لیڈر برنارڈ این مارا عرف رمپو کے خلاف جسم فروشی کا مقدمہ درج کیا ہے. اس کے بعد سے ان کی تلاش جاری ہے. لیکن بی جے پی لیڈر نے جن کی تلاش جاری ہے انہوں نے کہا کہ میں فرار نہیں ہوں. جی ہاں، میں فرار نہیں ہوں اور پولیس کی مدد کر رہا ہوں، تعاون کر رہا ہوں. یہ بھی کمال کی بات ہے نا کہ بی جے پی کے لیڈر اگر کچھ کرتے ہیں تو پولیس تلاش کرتی ہے، گرفتار بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ بیان بھی دیتے ہیں کہ ہم فرار نہیں ہیں. لیکن پھر کہاں ہیں آپ؟ جیسے نپور شرما کا ہوا کہ 1 مہینہ ہو گیا، اس کی وجہ سے 4-5 بے قصور مر گئے، 500 جیل میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس شیطان عورت کی وجہ سے باقاعدہ ملک کا امن شانتی خراب ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا، لیکن 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک کے بی جے پی نے اس کو گرفتار ہونے نہیں دیا. آخر میں پھر خود سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ لاڈلی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، روک لگا دی. تو بی جے پی لیڈروں کی خاص بات ہے، گرفتار بھی نہیں ہوتے، فرار بھی نہیں ہوتے اور پولیس کی تلاش بھی جاری رہتی ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پولیس کی تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں. خیر، تو یہ مسئلہ اس وقت آیا ہے. یہ مقدمہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب ریزورٹ پر چھاپے کے بعد پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، جہاں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 6 بچیوں کو ایک کیبن نما غیر صحت مند کمرے میں، یعنی ایک دم جیسے بند کر دیتے ہیں ان کو. ایسی بچیوں کو خاص طور سے ایسے دھندا کرانے والے ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں، کیونکہ وہ اگر اپنی مرضی سے نہیں ہے تو ان کو کوڑ کر بالکل بری طریقے سے تشدد کے ساتھ رکھتے ہیں. تو پولیس نے بتایا کہ ان کو ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا تھا. میگھالیہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ریسورٹ سے کوٹھا چل رہا تھا اور بی جے پی لیڈر گرفتاری سے بچ رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اب تک 73 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تمام کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور جو بچے ہیں وہ بھی صدمے کی حالت میں تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے تھے. جی ہاں، اور پولیس نے کہا ہے کہ یہ پوری طریقے سے یہ جو عمارت ہے، اس جگہ جو جگہ ہے، اس کو جسم فروشی کے مقصد کے لیے کوٹے کے طور پر بی جے پی کا لیڈر استعمال کر رہا تھا. تو یہ تو ایک خبر ہو گئی ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری گودی میڈیا اس کو دکھائے گی نہیں، اور دکھائے گی تو بہت زیادہ شرم کے ساتھ ایسا یوں دکھاتے ہوئے نکل جائے گی. جی ہاں، اس پر جو ایسے ہندو مسلم پہ جو پورا بھونکنے کا حق ادا ہوتا ہے، وہ بھونکنے کا حق ادا نہیں ہوگا. چلیے آئیے دوسری اور خبر کہ بی جے پی کے لوگ کتنا گر سکتے ہیں، کتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں ملک میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے. اس کی یہ ایک زندہ مثال ہے کہ ایک مسلم بزنس مین تاجر اتر پردیش کے ضلع کاس گنج کے ایک گاؤں کا، کاس گنج کا ایک گاؤں ہے گنج ڈوڈوارا، وہاں کی رہنے والی ایک ہندو مہیلا نے FIR درج کرائی تھی، جس میں اس نے الزام لگایا تھا ایک مسلم نوجوان تاجر بزنس مین پرنس قریشی پر کہ اس نے اپنا نام مونو گپتا بتا کر مجھے محبت کے جال میں پھنسایا، شادی کا وعدہ کیا. لیکن جب انہوں نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے جب امی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے شک ہوا کہ یہ مسلم تب لوگ اسی طرح کرتے ہیں. پوچھنے پر انہوں نے سچ بتایا کہ وہ مسلم ہیں، تو پھر اس نے پولیس میں مقدمہ درج کروائی. یہ پورا مسئلہ، یہ پورا گیم آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ پولیس نے یہ بیان دیا، مطلب پولیس نے جب اس خاتون کو، مہیلا کو 19 جولائی کو کورٹ میں پیش کیا تو اس مہیلا نے کورٹ میں بیان دیا کہ آکاش سولنکی اور بی جے پی لیڈر امن چوہان نے قریشی کو پھنسانے کے لیے پوری سازش رچی تھی. اس مہیلا نے اپنے ساتھ ہوئی جنسی زیادتی سے بھی انکار کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، جس کے بعد پولیس نے پورے معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد 19 جولائی کو ہی بی جے پی لیڈر کو گرفتار کر کے عدالت میں بھیج دیا، جہاں سے دونوں کو ضمانت مل گئی. جی ہاں، وہی پرنس قریشی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی. اردو نیوز میں خبر ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب بات کی گئی تو جس دن کا یہ معاملہ ہے تو اس دن وہ گھر پر ہی تھے. سازش کے طور پر یہ لوگ پھنسانے کے لیے اس طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے. تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بی جے پی مسلمانوں کو، یا ہمارے پڑھے لکھے جوان، پڑھے لکھے بزنس مین، پہلے تو کم لوگ ہیں لیکن اگر کوئی
बढ़ जाता है बिजनेस में भी, तो उसको कैसे फंसाया जाए। जैसे भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ लुलु मॉल का उद्घाटन, इफ्तिताह खुद अपने हाथों से ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन यूसुफ अली का मॉल है तो भगवा टोले को पसंद नहीं आया और कैसी कैसी शरारतें की बदनाम करने के लिए, लेकिन वो मॉल तो बदनाम नहीं हुआ, उल्टा मॉल का ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो खैर ये दो बड़ी खबरें थी जो मुझे यकीन था कि गोदी मीडिया इस पर नहीं बोलेगी, इसलिए हमने आप तक पहुंचाई है। और हमारा यही काम है कि हम बेबाकी के साथ सच्ची खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज़, पूरी टीम काम करती है हमारी ये काम करने के लिए, और हमारा तोड़ी पानी से कोई लेन देन नहीं होता है कि हम किसी को ब्लैकमेल करके पैसा कमाते हैं। और अब तो हमें चैनल पर ऐड भी नहीं आ रही है, जी हाँ, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ आप अगर चाहते हो कि ऐसी बेबाक खबरें आप तक पहुंचती रहे और जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ और हुकूमत की मक्कारी और हुकूमत के जुल्म के खिलाफ भी हम बेबाक अंदाज में बोलें, तो आप हमें मजबूत कीजिए, हमें ताकत दीजिए और हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद कीजिए। हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 200, 500, 1000 आप जो भी भेज सकते हैं भेजिए। हमारा ऑनलाइन अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। हमारी मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए और जुल्म और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारी मदद करके हमारे साथ हो जाइए।